السلام علیکم ناظرین، آج ہم اے آئی کے موضوع پہ پروگرام کر رہے ہیں کہ اس کے ہمارے معاشرے پہ کیا اثرات ہوئے ہیں اور کن کن اداروں کو اے آئی سے فائدہ اٹھانے کا موقع ملا ہے۔ سب سے پہلے ذرا اے آئی کا ترجمہ جو کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس بتایا جاتا ہے۔ آرٹیفیشل کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کے مطابق مصنوعی چیز تیار کرنا کہ لوگ کنفیوز ہو جائیں اور نئی معلومات لوگوں کی توجہ حاصل کر لیں اور میڈیا پہ فٹافٹ وائرل ہو جائے۔ لیکن اے آئی کا جو میں مطلب سمجھا ہوں اور وہ مطلب میڈیا نے ہی نمایاں کیا ہے، وہ ہے ایبسنٹ انفارمیشن۔ اور یہ ایبسنٹ انفارمیشن چنگاری کا کام کرتی ہیں۔ وہ اچھے برے لمحات جو انسان ماضی میں گزار چکا ہوتا ہے، وہ انسان کی سوچ کی حد تک بھی ہو سکتا ہے، اور کچھ ماضی کے واقعات اچھے برے جو کہ زمانے میں وقوع پذیر ہو چکے ہوتے ہیں اور زمانہ ان واقعات کو فراموش بھی کر چکا ہوتا ہے، اور لوگ ماضی بھول کے ان کی نسلیں پرامن زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ حاسد لوگ یا ان لوگوں نے جو دولت وغیرہ کمائی ہوتی ہے، شارٹ کٹ کامیابی کے لیے لوگ ہر جائز و ناجائز کام کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ جس طرح امیر سے امیر، بڑی سے بڑی سیٹ پہ بیٹھا شخص جن گلی محلوں میں پلا بڑا ہوتا ہے، وہ ماضی کے اہل محلہ لوگ اس سے مکمل واقف ہوتے ہیں۔ کامیاب بندہ زیادہ محنت یا مصروفیت کی وجہ سے اپنے ماضی کے تعلقات سے دور ہوتا جاتا ہے۔ جس بھی سٹینڈرڈ کی زندگی انسان گزار کر گیا ہوتا ہے، ان کی عداوت سے بچنا اور اپنے تعلقات اچھے رکھنا بہت بڑی کامیابی ہے۔ اب کامیاب بندوں کی شہرت خراب کرنے کے لیے اور واپس اسے اسی کنویں میں دھکیلنے کے لیے ظاہری اور خفیہ کوششیں ہوتی ہیں۔ فرد ہو، برادری ہو، ملک ہو، ان کی ماضی کی تاریخ سمجھ کر اور ان کی فطرت مختلف زاویوں سے سمجھ کر اپنی دانست میں بھرپور وار کیا جاتا ہے۔ ماضی کی تاریخ کا مطالعہ عرق ریزی سے کرنے کے بعد جو نتائج حاصل ہوتے ہیں، انہیں اے آئی کہا جاتا ہے۔ میڈیا کے لیے اے آئی ایندھن کا کام کرتی ہے، اور لوگ خبر کی تلاش کے لیے پازیٹیو نیگیٹو سب طریقے اختیار کرتے ہیں۔ اب ہم دماغ پڑھنے کی طرف آتے ہیں۔ پہلے لوگ کہتے تھے دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں، مگر آج وقت کہہ رہا ہے کہ ہوا کے کان اور زبان بھی ہوتی ہے، جو لوگ ہوائی مخلوق کے ذریعے آپ سے سوال و جواب کرتے ہیں اور آپ کے ذہن پہ اپنی سوچ مسلط کرنے اور اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ سنجیدگی سے لوگوں کو لاپرواہی اور عمل کے نتائج سے بے فکر ہو کر لاپرواہ زندگی گزارنے کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ آپ اسے زندگی میں تبدیلی یا امتحان کا نام بھی دے سکتے ہیں۔ جو انسان پہلے ہی بری سوسائٹی کا حصہ ہو، اسے مزید بدتمیز اور تکبر کی طرف لے جاتے ہوئے سب سے بڑے گناہ شرک کی طرف لے کر جاتا ہے، اور بڑے منصب پہ فائز لوگوں کے ذہن پہ حملہ آور ہو کر ان سے اپنے مطلب کے فیصلے کرواتے ہیں۔
وہ فرائض سے غفلت برتنے لگتے ہیں، غیر ضروری کاموں میں وقت برباد کرتے ہیں۔ کہاوت ہے کہ پیچھے مڑ کر دیکھنے والا پتھر کا ہو جاتا ہے۔ اب وہ ماضی سے خیر یا شر کیا لے کر آگے بڑھتا ہے، نتائج ظاہر کرتے جاتے ہیں۔ اختیار کے مطابق اس کے نتائج فرد، گھر، برادری یا ملک پہ ظاہر ہوتے جاتے ہیں۔ یہ AI کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ پہلے اخبار کی حد تک AI کام کر رہی تھی، اب میڈیا کی وسعت اور موبائل فرد کے ہاتھوں میں آنے کی وجہ سے اور فرد کا ذاتی چینل بنانا اور ارد گرد سے خبروں کی تلاش، دولت کے حصول کے لیے جائز و ناجائز حربے اختیار کرنا، بڑے میڈیا کے مقابلے پہ نو وارد چینل کا خبر کو عوام تک پہنچانا، بڑے میڈیا کا اختیارات اور تعلقات سے لبریز ہونا اور نئے چینلوں کا گلی محلوں سے نمودار ہونا اور خبر کو بے خوفی کے ساتھ بغیر لالچ کے چینل پہ نشر کر دینا اور خبر کا پوری دنیا میں پہنچ جانا، جبکہ بڑے چینلوں کے نمائندے خبریں اپنے ہیڈ آفس بھیج رہے ہوتے ہیں۔ چھوٹے چینل والوں نے حادثات سے مالی فوائد اٹھانے اور لوگوں کے ذہنوں پہ اپنی سوچ مسلط کرنے سے روک دیا ہے۔ چھوٹے چینل جائے وقوع پہ جا کر لوگوں کو اپنے ساتھ پیش آنے والے واقعات بے خوفی کے ساتھ بیان کرنے کا موقع دیتا ہے اور دو نمبریوں کے راستے بند کر دیتا ہے، اور اختیارات نچلی سطح پہ تقسیم ہونا شروع ہو گئے، اور جو لوگ ماضی کی سوچ لے کر چل رہے ہیں وہ الگ تھلگ نظر آنا شروع ہو گئے ہیں، اور ان کا کردار بے مقصد اور ساکت آنا شروع ہو گیا۔ اور جو سب سے بڑی خوشی کی بات ہے، وہ سفر جو انتہائی مکاری سے گھر گھر میں تیلی لگانے کے لیے، جس کی تصویر گھروں میں فسادات کی شدت کی صورت میں ہم دیکھ رہے تھے، اب پازیٹیو راستے کی طرف چل پڑی ہے۔ وہ طریقہ واردات جو کہ خفیہ تھا وہ ننگا ہو چکا ہے۔ ایک بات سب اچھی طرح ذہن نشین کر لیں، آپ اپنی خفیہ کامیابی کے طریقے اپنے ہمدردوں کو بتا رہے ہوتے ہیں، اور خفیہ طریقہ معاشرے میں آپ کی پہچان بنا رہا ہوتا ہے۔ گزرا ماضی بدلا نہیں جا سکتا اور نہ ہی دوسروں کا ذہن پڑھا جا سکتا ہے، اور نہ ہی سب انسانوں کو اپنے تابع کیا جا سکتا ہے، اور نہ ہی شیطان کا ہاتھ پکڑ کر خدا کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ خدا ہمیں شرک اور اس کھوج سے بچائے جس سے ہم دوسروں کی زندگی کو مسائل میں الجھانے کی کوشش کریں۔ باقی خدا دلوں کے بید خوب جانتا ہے۔ شکریہ۔